تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے. معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی, اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا, لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبیٰ کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے. کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبیٰ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں. اب ایک مرتبہ جب وہ مسجد میں آیا, اب دیکھیں آپ نے جانتے ہیں کہ جب حکومتیں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو نمازیں اگر پہنچ رہی ہو بات تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لیتے کہ نماز میں پڑھاؤں گا. اب ائمہ علیہ السلام ایسوں کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں تھے. ہمارے ہاں عدالت کا مسئلہ ہی اماموں سے آیا, جب وہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم نہیں پڑھتے. ائمہ نے ہمیں منع کر دیا. اب وہ نماز پڑھائی اس نے اور پوچھا بھائی کون کون آیا ہے, صحابہ رسول میں کون کون ہے, کہ بھائی یہ فلاں صحابی, کہ ان کو میری طرف سے 50 دینار دے دو, 50 اشرفیاں دے دو سونے کے سکے. اتنے میں دوسرے کا نام سنا, کان میں آ کے ایلچی کہتا تھا کہ اس کو 100 سکے, اس کو 200 سکے, اس کو 300 سکے, 400, جیسی حیثیت دیکھی, اگر بات پہنچ رہی ہو, جیسی حیثیت دیکھی اس حساب سے پیسے دے دیے سونے کے سکے. اب تمام افراد خوش ہیں, پیسے ملنے پہ کون ناراض ہوگا, لیکن اگر سخاوت دکھانی ہو نا تو اپنے پیسوں پہ دکھانی چاہیے. بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی کرم نہیں ہے. بھائی توجہ ہو, پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا. اب اس نے بہت زیادہ سخاوت دکھانا شروع کی. صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا, جو آ رہا ہے اسے پیسے مل رہے ہیں. اب پورے مدینے میں بات پہنچ گئی. یہاں پہ بیٹھا تھا, اچانک ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نماز کے لیے آئے. وہ جو اس سے پیسے لے رہے تھے وہ ادھر جانے لگے. کیا بات ہے, پیسے میں دے رہا ہوں, احترام اس کا کر رہے ہو, کیا کر نہیں رہے, دل منوا رہا ہے, کا دل مجبور کرتا ہے. ایک مرتبہ سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہوا, امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے. اس نے چاہا کہ میرے پاس آئے. امام نے اپنے فوراً تکبیر کہہ لی تاکہ نہ مجھے اس سے ملنا پڑے نہ یہ میرے پاس آئے مجھے جواب دینا پڑے. بھائی اگر بات پہنچ رہی ہو, امام نے تکبیر کہی, نماز شروع کر دی. جیسے نماز مکمل ہوئی, اس نے کہا کہ آج صبح سے لے کے اب تک کتنے پیسے دیے سب کو, کیا اتنے ہزار بنے, کیا اکیلا حسن مجتبیٰ کے لیے اکیلے جتنا سب کو دیا اس سے زیادہ ان کے سامنے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دو. سونے کا ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا, توجہ ہے, سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا. ائمہ کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی, ہندا سے بڑی نفرت تھی. جناب حمزہ کا کلیجہ جب آیا تھا, جیسے ہی سونا لگایا امام نے سلام دیا, اس نے فوراً کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں. ائمہ کو بڑی سخت نفرت تھی. ایک مرتبہ وہاں پہ کوئی غریب آدمی امام کی بارگاہ میں وارد ہوا, کیا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہناؤں گا. امام نے کہا جوتے رکھ دے میں پہن لوں گا. کہ نہیں مولا, منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نالین پہناؤں گا. امام منبر پہ بیٹھے, اس نے اپنے ہاتھوں سے نئے جوتے تھے, میں یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد ہے, نئے جوتے تھے, نئے نالین لے کے آیا, اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں رکھے, پہنائے, پاؤں کا بوسہ دیا. وہ سارا سونا امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. امام نے پلٹ کے اسے دیکھا, کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے, اور جن کا بیت المال ہے, یہ امام کا تھا, امام نے سارا ایک فقیر کو ایک ہی مرتبہ دے دیا. اس نے ساری دولت کو دیکھا, کہا مولا یہ سب میرا ہے. امام نے کہا یہ سب تیرا ہے. کہا مولا کس کے عوض, کہا وہ جو لکڑی کے کھڑاوے لے کے آیا تھا, ہاتھوں سے نالین سیے تھے, اس کے عوض. اب ایک مرتبہ سارا دربار دیکھنے لگا, کہا بیت المال سے اتنی دولت دی, امام نے ایک نالین پہ سب کچھ عطا کر دیا. امام نے کہا یہ دنیا میں دیا ہے, یہ دنیا میں دیا ہے. جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دین نہ دنیا. میں نے دنیا میں اتنا عطا کیا, میں کرا نام جنت کا سردار ہوں, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا. امام نے فرمایا یہ دنیا میں نے عطا کیا, آخرت میں شفاعت بھی کروں گا.